أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. یہ طہارت کے متعلق آیت ہے. صحابہ پوچھتے تھے عیسائی اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کیسے کرتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی. بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کا پوری ان دو آیتوں کا مخفف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور مطہرین سے جو پاک صاف رہتے ہیں. اصل مدعا اس کا یہ ہے. آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے. حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. کھیتی سے مراد جو ولادت کی جگہ ہے اسی کو بار بار نوٹ کیا گیا ہے، لیکن لوگوں نے اس کے معنی کچھ اور لیے ہیں. میں پوری تفصیل بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں، جس کا حکم حیض سے مختلف ہے. حیض کے ایام میں عورت کے لیے نماز معاف ہے اور روزے رکھنے ممنوع ہے، تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے. مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے، البتہ بوس و کنار جائز ہے. اس طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر گھر کا کام کر سکتی ہے، لیکن یہودیوں میں ان دنوں
یہودیوں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی بابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت اتری جس میں صرف جماع کرنے سے روکا گیا۔ علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف جماع ہے، ممانت ہے، جماع سے ممانت ہے۔ جب وہ پاک ہو جائیں، اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک خون بند ہو جائے، پھر غسل کیے بغیر بھی پاک ہیں۔ مرد کے لیے ان سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ ابن حزم اور بعض ائمہ ان کے قائل ہیں۔ علامہ البانی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ دوسرے معنی ہیں خون بند ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہو جائیں۔ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے عورت جب غسل نہ کر لے اس سے مباشرت حرام رہے گی۔ امام شوکافی نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ ہمارے نزدیک دونوں مسئلے قابل عمل ہیں، لیکن دوسرا قابل ترجیح ہے۔ اجازت جہاں سے اجازت دی ہے یعنی شرمگاہ سے، کیونکہ حالت حیض میں بھی اس کے استعمال سے روکا گیا تھا، اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اسی فرج شرمگاہ کی اجازت ہے، نہ کہ کسی اور حصے کی۔ اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ عورت کی دبر کا استعمال حرام ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی مزید صراحت کر دی گئی ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر مباشرت کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تردید میں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت آگے سے کرو، چٹ لٹا کر، یا پیچھے سے پیٹھ کے بل یا کروٹ پر، جس طرح چاہو جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر صورت میں عورت کی فرج ہی استعمال ہو۔ بعض لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح چاہو میں تو دبر بھی آ جاتی ہے، لہٰذا دبر کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے اپنے نزدیک جائز بنایا ہوا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جس چیز سے قرآن و حدیث نے روک دیا بس رک جاؤ۔ یہی فرقوں کی عذاب ہے کہ اپنی مرضی شامل، کسی کو امام کا نام لے دیا، کسی کا تبلیغ کا نام لے دیا، کسی کا کوئی نام لے دیا، حالانکہ اماموں کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ امام کیوں غلط بات کر کے جائیں گے اس دنیا میں؟ جب قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صرف کھیتی کے استعمال کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور یہ کھیتی موضع ولد صرف فرج نہ کہ دبر۔ بہرحال یہ غیر فطرتی عمل ہے۔ ایسے شخص کو اپنی عورت کی دبر استعمال کرتا ہے ملعون قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ پوری تفصیل آ گئی ہے اس کی، تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہے نہیں، لیکن لوگ اپنا راستہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ آیت اتری تھی، عیسائی بات کرتے تھے کہ ایسے ایسے بچے پیدا ہوں گے، تو جب یہ آیت اتری تھی تو پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے وہ کھول کے رکھ دی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو حکم آ گیا حکم وہی ہے۔ اب آپ نے کیسے ماننا ہے، کیا کرنا ہے، تھوڑا ماننا ہے، ملاوٹ کر کے ماننا ہے، کسی امام کو بیچ میں گھسیٹنا ہے، یا کسی
فرقے کو، کسی مولوی کو، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کچھ تھوڑی سی بات ہو جائے وحی کے متعلق کہ وحی کی اقسام کیسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اللہ کا حکم آتا ہے۔ یہ 2 3 4 شکلیں ہیں اس کی۔ ایک شکل ہے بلا واسطہ، دوسری شکل ہے فرشتے کا متشکل ہو کر آنا، تیسرا ہے بواسطہ، چوتھا ہے سلسلہ الجرس، پانچواں ہے روائے صادقہ، اور چھٹا ہے تفہیم الہی، اور ساتواں ہے الہام۔ اب اس کی جیسے جیسے قرآن نے بتایا ویسے ویسے میں کوشش کرتا ہوں بتانے کی۔ یہ جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ 4 5 7 چیزیں نکالی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی بغیر واسطے کی وحی سے سرفراز فرمائے گئے۔ مطلب کہ بیچ میں کوئی فرشتہ، کوئی پردہ یا کوئی ایسی بغیر واسطے کی وحی سے سرفراز فرمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہ قرآن مجید پارہ نمبر 27 ہے، سورہ نجم ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اپنے بندے کی طرف سے وحی بھیجی جو کچھ بھیجی، اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی جو کچھ بھیجی، مطلب کسی کو بیچ میں نہیں لائے، جو کچھ بھیجی اللہ نے بھیجی ان کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورۃ قال فیما یحتسم الملأ اعلیٰ قلت انت اعلم قال فوضع کفہ بینی کفتی کتفی فوجدت بردہا بین الصدیبی فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ عربی کا 2 لائنیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب عز و جل کو اچھی صورت میں دیکھا۔ رب تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ملائکہ مقربین کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا مولا تو بہتر جانتا ہے۔ پھر میرے رب نے ید رحمت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کے وصول فیض کی سردی اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان پائی، پس مجھے ان تمام چیزوں کا علم ہو گیا جو کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ ایک تو یہ نکتہ تھا۔ دوسرا یہ ہے تمثل، یعنی فرشتے کا کسی شکل میں متشکل ہو کر آنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، پارہ نمبر ہے یہ 16، آیت ہے اس کی 17، سورہ مریم میں۔ تو ہم نے جبرائیل کو مریم کی طرف بھیجا تو وہ تندرست بشر کی شکل میں متمثل ہو کر ان کے پاس آیا۔ اب یہ اللہ خود قرآن کی آیت دے کے مطلب بشر کی شکل میں فرشتے کو ہم نے بھیجا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت کالے تھے۔ اس پر سفر کا کوئی اثر نمایاں نہ تھا۔ ہم میں سے کسی نے اس کو نہ پہچانا، یہاں تک کہ وہ حضور علیہ السلام کے آگے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا، پھر کچھ مسائل دریافت کر کے چلا گیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، مجھے دین سکھانے آئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا فرشتہ ہے، اور جبرائیل ایک ہی فرشتہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے دو زانوں ہو کے بیٹھا، اور کیسے تمیز اور کیسے ادب سے بات کی۔ اللہ جانتا ہے، اتنا ہمارا بڑا، سب سے بڑا، اتنا پیارا ہمارا نبی، خود اللہ آپ کے سامنے بات آ گئی کہ اللہ سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور ہم نے نبی کی بات نہیں مانی۔ یار بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم مانتے ہیں شہباز قلندر کی، ہم مانتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کی، ہم مانتے ہیں جیلانی عبدالقادر کی، ہم مانتے ہیں جی گوگڑا شریف کی، ہم مانتے ہیں اپنا شاہ رکن عالم کی، ہم مانتے ہیں امام بری کی، ہم مانتے ہیں داتا دربار کی۔ مجھے آپ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام نبی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، چاروں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بنا دے، کی امت میں سے بنا دے۔ اور ہم مدر پدر امتی ہیں، اور ہم نے کس کو پکڑا ہوا ہے؟ یار اپنے گریبان میں جھانک کے بندہ شرم سے خود ہی مر جائے۔ قرآن نے 6666 آیتوں میں یہی حکم دیا ہے، جہاں بھی حکم آیا ہے سمجھاتے سمجھاتے جہاں آخری آرڈر ہے وہ یہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ مجھے ایک کتاب کی حدیثیں یاد ہیں، بخاری شریف کی 7772، اسی طرح سیاستہ کی کتابیں ہیں۔ ایک اندازہ کہہ رہا ہوں میں، مجھے نہیں پتا ابھی اس میں لاکھ حدیثیں ہیں یا 2 لاکھ، ساروں کو بھی اکٹھا کر لو تو 70-80 ہزار وہ ہو گئی، 6000 یہ ہو گئی، تو 1 لاکھ کے اندازہ رفلی میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے زیادہ حدیث ہوں، کیونکہ میں شیخ الحدیث نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ اگر 1 لاکھ دفعہ ہمارا پیارا اللہ ہمیں کہتا ہے ایسے کرو اور ایسے نہ کرو، تو کیا خیال ہے ہمیں نہیں ماننا چاہیے؟ ہمارا محتاط 2 دفعہ نہ ماننے میں چھٹی کرا دیتے ہیں، تنخواہ روک دیتے ہیں، سپریم کورٹ میں کوئی وہ کرے تو اس کو جناب نوٹس آ جاتا ہے اس نے توہین عدالت کی ہے۔ یار ہم نے خدا کو، نبی کو کس کیٹیگری میں رکھا ہے؟ پھر ہم ذلیل و خوار، آج دیکھ لو آپ سڑکوں پہ ایک دوسرے کو برا کہتے ہوئے جاتے ہیں، سائڈیں مارتے ہوئے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اتنے پیارے نبی کو ہم نے چھوڑ کے نا، امام نے، کہیں تو اماموں کو مان رہے ہیں، حالانکہ اماموں کو ان باتوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بھائی کیا بات ہے، بولا جی وہ اپنا یہ جو ہے نا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام فلانا، امام فلانا، تو ان کی جو ہے نا یہ مطلب ان کی طرف سے لکھا، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں کہ اتنے نیک لوگ ہیں، وہ اتنے بڑے لوگ ہیں، وہ کیوں کہہ کے جائیں گے کہ آپ ایسا کرو اور ایسا کرو، ایسا کرو؟ کسی نے بھی نہیں کہا قربانی کا، اپنا بھینس کی قربانی کا، کسی نے بھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ تیسری جو وحی کی قسم ہے وہ ہے وحی کی تیسری صورت تکلم الہی، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ یہ ہے پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت نمبر 164 ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ چوتھی ہے سلسلہ الجرس، یعنی گھنٹی کی مثل آواز آنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کبھی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی ہے اور مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر وہ مجھ سے جدا ہو جاتی ہے، درآں حالیہ کہ میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نزول وحی کی کیفیت کب ختم ہو جاتی ہے؟ جب ختم ہو جاتی ہے تو سخت سردی کے دنوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ دیکھ لو بھائی جانو، محترم بھائیو، کتنی اللہ کے نبی نے سختیاں برداشت کی ہمارے لیے، ہم ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ پانچویں وحی کی جو قسم ہے وہ ہے رؤیا صالح، یعنی سچے خوابوں کی صورت میں وحی کا آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا النبی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پارہ نمبر 23 ہے، سورہ صفات ہے اور آیت نمبر 102 ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ عرض کی، اے میرے باپ، جس کام کا آپ کو حکم ہوا ہے کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں غور فرمائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس حقیقت کو جانتے تھے کہ پیغمبر کا خواب بھی حکم الہی ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس حکم الہی ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دی، بلکہ اس کی تعمیل اس طرح ضروری سمجھی جس طرح اس حکم کی جو عالم بیداری میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہی حال دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اول ما بدا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم من الوحی رؤیا صالحۃ فی النوم فکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیک خوابوں کے ذریعے ہوئی ہے، پس جو خواب بھی آپ دیکھتے ہیں وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ تفہیم غیبی، من جانب اللہ کسی کی نظر و فکر میں ایسی برکت کا آ جانا، من جانب اللہ کسی کی نظر اور فکر میں ایسی برکت کا آ جانا کہ اس کی قوت نظر کو کشا ثواب اور رشد کی طرف لے جائے، اس کا نام تفہیم غیبی اور تفہیم الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اس کھیتی کا فیصلہ کرنے لگے جس کو قوم کی بکریاں رات میں روند گئی تھیں، تو ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، پس وہ فیصلہ ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس اور دیگر بدری صحابہ رضی اللہ عنہم سے اذا جاء نصر اللہ الفتح کے
تفسیر دریافت فرمائی تو صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ اپنے رسول کی وفات کی خبر دی ہے اور یہ بتلانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس معنی پر موافقت کی اور یہ معنی دوسرے صحابہ پر مخفی رہے، حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سب سے کم عمر تھے اور آج ظاہر میں کوئی اشارہ وفات کی جانب نہیں۔ اگر تفہیم الہی نہ ہوتی تو یہ مطلب سمجھ میں نہ آتا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ہے 7ویں وحی کی الہام، وہ علم جو قلب میں بغیر کسی اکتساب اور استدلال کے اللہ تعالیٰ شانہا یہ ملائے اعلیٰ کی جانب سے القا ہو، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اللہ نے اس کو فجور اور تقوی کا الہام فرمایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ الہام کیا کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ یہ محترم بھائیوں کچھ وحی کی 7 اقسام تھی، وہ عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اللہ سے دوستی پکی کر لو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے متقین سے۔ متقین آپ سمجھتے ہو کہ گھر میں پردہ، باہر بیوی بہن بیٹی کو لے کے جانا پردہ، بازاروں میں گھمانے کا نام متقی نہیں ہے بھائیوں۔ آپ چلے جاؤ ہر جگہ رش، یہ متقی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کرو، تہجد کی پابندی کرو، سچ بولو، ایسا کام کرو جس میں دوسرے کو دھوکہ، کسی کا حق کم کھا لو، وقت گزارنا ہے گزار لو، آخر موت ہے۔ لعلکم ترجعون، جانا اللہ کی طرف ہے۔ ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے، صرف یہ واسطے ہیں، وقت گزارنے کے بہانے ہیں۔ اولاد، بیوی، گھر بار، محلہ، برادری، سب نے فیل ہو جانا ہے، سب نے یہاں رہ جانا ہے، سب نے چھوڑ جانا ہے سب کچھ۔ ہم نے اکیلے قبر میں جانا ہے، اکیلے اپنی تیاری کرو۔ آپ دیکھو جب آپ 16 آنے اللہ سے جڑ جائیں گے، 100% اللہ سے جڑ جائیں گے، آپ کے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یار ایسے کیسے ہو گیا۔ یہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، یوں کر کے یوں کر لو۔ بینکوں کے کام سارے چھوڑ دو، سارا سود ہے کسی بھی حوالے سے۔ کسی بڑے مفتی نے اسلامک بینک کا نام رکھ دیا، جب بھی وہ سود ہے۔ کان ادھر سے پکڑ لو، کان ادھر سے پکڑ لو، بات ایک ہے۔ نبی نے جو فرما دیا، اللہ نے جو کہہ دیا، ختم۔ اس کے بعد ہم نے بینک کا رخ ہی نہیں کرنا، بینک سے کوئی لین دین نہیں کرنا۔ کچھ ہو جائے سائیکل پہ گزار لو، موٹر سائیکل پہ گزار لو، پیدل گزار لو، تھوڑی زندگی ہے گزار لو۔ بچوں کو بھی صبر کی تلقین کریں، قرآن و حدیث کو ان کو سمجھائیں۔ یہ سارا فراڈ ہے، متاع قلیل، یہ گند دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ڈھیری ہے مٹی کی، گند کی ایک ڈھیری ہے۔ دل کرتا ہے بندے کو اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو، اچھا یہ ہو، لیکن دل تو شیطان ہے۔ دماغ سے سوچ کے اللہ کے ساتھ جڑو، اللہ کے ساتھ جڑو، نبی کے ساتھ جڑو۔ نمازوں کی مسجد کے بغیر نماز، کوشش کرو کہ نماز مسجد کے بغیر پڑھی نہ جائے۔ آپ دیکھو کیسے ترقیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھو کیسے آپ کا کاروبار چلتا ہے، خود بخود آپ کہو گے یار بہت اچھا ہو گیا۔ دوستو اللہ کو ہم نے بلایا ہوا ہے، اللہ کو ہم نے پہچان کے چھوڑ دیا ہے، رسول کو ہم جانتے ہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ بھائی کتنے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم امتی ہوں،
جبرائیل آ کے سامنے بیٹھتا ہے 2 زانوں ہو کے. اتنی بڑی ہستی، سب سے بڑی ہستی ہم نے چھوڑا ہوا ہے یار. بہت افسوس کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.